السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، سور من حیات الصحابہ میں سے برا ابن مالک کے حالات کے سلسلے میں ترجمہ چل رہا ہے، جن کا ایک ویڈیو آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو ما بقیہ کا ترجمہ ہے، تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزم مسیلمۃ اول جیش خرج الیہ من جیوش المسلمین بقیادت عکرمۃ بن ابی جہل وردہ علی اعقابہ۔ مسیلمہ نے سب سے پہلے لشکر کو جو کہ اس کی طرف نکلا مسلمانوں کے لشکروں میں سے اکرمہ ابن ابی جہل کی سربراہی میں، تو اس کو مسیلمہ نے شکست دے دی۔ مسیلمہ نے شکست دے دی، ہرا دیا سب سے پہلے اس لشکر کو جو کہ اس کی طرف نکلا مسلمانوں کے لشکروں میں سے اکرمہ ابن ابی جہل کی قیادت میں، سربراہی میں، اور اس نے اس کو اس کے ایریوں کے بل لوٹا دیا۔ فَأَرْسَلَ لَهُ الصِّدِّيقُ جَيْشًا ثَانِيًا بِقِيَادَةِ خالد بن ولید۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بھیجا دوسرا لشکر خالد بن ولید کی قیادت میں، سربراہی میں۔ حشد فیہ وجوہ الصحابۃ من الانصار والمہاجرین۔ اس نے اس میں جمع کیا، حشد یحشد، اس کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا، اکٹھا کرنا، ڈھیر لگانا۔ اسی سے حشد مجمع، اجتماع، ہجوم، اس کی جمع آتی ہے احشاد اور حشود۔ اور وجہن کی جمع ہے وجوہن۔ وجہن کا مشہور معنی تو چہرے کے ہے، لیکن وجہن کا ایک معنی سردار قوم، ممتاز آدمی۔ اسی طرح فرنٹ یعنی سامنے کے حصے کو بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں وجہن کی جمع وجوہن ہے اور یہ سردار قوم کے معنی میں ممتاز آدمی۔ حشد فیہ وجوہ الصحابۃ من الانصار والمہاجرین، اس نے اس میں جمع کیا انصار اور مہاجرین میں سے ممتاز صحابہ کرام کو۔ وکان فی طلیۃ ہؤلاء البراء بن مالک الانصاری ونفر من قمات المسلمین، اور ان میں سر فہرست براء ابن مالک انصاری اور مسلمانوں میں سے جو بہادر تھے ان میں سے کچھ لوگ۔ نفر 10 تک مردوں کی جماعت، 1 سے لے کر 10 تک، 3 سے لے کر 10 تک مردوں کی جماعت کو کہا جاتا ہے۔ اور یہ قماتن، کمیون کی جمع ہے۔ کمیون کی جمع قماتن بھی آتی ہے اور اقماؤن بھی آتی ہے، بہادر، دلیر، ہتھیار بند۔ وکان فی طلیۃ ہؤلاء، یہ 2 مرتبہ ہؤلاء غلطی سے لکھ دیا ہے۔ وکان فی طلیۃ ہؤلاء البراء بن مالک الانصاری ونفر من قمات المسلمین، اور ان میں سر فہرست براء ابن مالک انصاری اور مسلمانوں میں جو بہادر قسم کے لوگ ہیں ان میں سے کچھ لوگ۔ التقى الجیشان علی ارض الیمامۃ فی نجد، دونوں لشکر مل گئے نجد میں، یمامہ کی سرزمین پر۔ نجد میں یمامہ کی سرزمین پر دونوں لشکر مل گئے۔ فما هو الا قلیل حتی رجحت کفۃ مسیلمۃ واصحابہ، اور تھوڑی ہی دیر میں، فما هو الا قلیل حتی کا معنی تھوڑی ہی دیر میں، مسیلمہ اور اس کے ساتھیوں کا پلڑا جھک گیا، یعنی وہ غالب آ گئی۔ کفتن اس کا معنی ہوتا ہے پلڑا، ترازو کا پلڑا، اس کی جمع آتی ہے کیففن۔
اور رجح یرجح رجحن و رجحانن غالب ہونا، رجحت کفۃ المیزان لہو یعنی فلاں کے حق میں ترازو کا پلڑا بھاری ہو گیا، رجحت کفۃ المیزان لہو فلاں کے حق میں ترازو کا پلڑا بھاری ہو گیا، فما هو الا قلیل حتی رجحت کفۃ مسیلمۃ و اصحابہ کچھ ہی دیر کے اندر مسیلمہ اور اس کے ساتھیوں کا پلڑا جھک گیا، وزلزلت الارض تحت اقدام جنود المسلمین اور مسلمانوں کے لشکروں کے پاؤں کے تحت زمین کو ہلا دیا گیا، واتفقوا یتراجعون عن مواقفہم اور وہ ان کی پوزیشن سے پیچھے ہٹنے لگے، موقفن اس کی جمع ہے مواقف، اس کا معنی ہے پوزیشن، حالت، طریقہ کار، کردار، طرز عمل، پالیسی، رول وغیرہ، واتفقوا یتراجعون عن مواقفہم اور وہ پیچھے ہٹنے لگے ان کی پوزیشن سے، ان کی صورتحال سے، حتی اقتحم اصحاب مسیلمۃ فسطاط خالد بن ولید واقتلعوہ من اصولہ یہاں تک کہ مسیلمہ کے ساتھی گھس گئے، اقتحم یقتحم اقتحاماً خطرات کی جگہ میں گھس جانا یا کسی معاملے میں اپنے کو مشقت کے ساتھ ڈال دینا، تو مسیلمہ کے جو ساتھی تھے وہ خالد بن ولید کے خیمے میں گھس گئے، فسطاط کا معنی ڈیرا، خیمہ، تمبو، اس کی جمع آتی ہے فساتیتو، وقتلعوہ من اصولہ اور انہوں نے اس کو اس کے جڑوں سے اکھیر دیا، اقتلع یقتلع اقتلان کا معنی اکھیر دینا، وقادوا یقتلون زوجتہ لولا ان اجارہا واحد منہم اور قریب تھا کہ وہ ان کی بیوی کو مار ڈالتے اگر ان میں سے کسی نے اس کو پناہ نہ دی ہوتی، اگر انہی میں سے کسی نے اس کو پناہ نہ دی ہوتی بیوی کو تو قریب تھا کہ وہ اس کی بیوی کو مار ڈالتے۔ عند ذلک شعر المسلمون بالخطر الداہم اس وقت مسلمانوں نے محسوس کیا، شعر شروع کا معنی یہاں محسوس کرنا، مسلمانوں نے محسوس کیا اچانک پیش آنے والے خطرے کو، دہم یدہم اور دہم یدہم باب سمیع اور فتح دونوں سے، اچانک کوئی مسئلہ درپیش ہونا، یہ اسی سے دائم اسم فاعل کا صیغہ ہے، اچانک پیش آنے والا خطرہ۔ اس وقت مسلمانوں نے پیش آنے والے خطرات کو محسوس کیا، وَأَدْرَكُوا أَنَّهُمْ إِن يُهْزَمُوا أَمَامَ مُسَيْلَمَةَ فَلَن تَقُومَ لِلْإِسْلَامِ قَائِمَةٌ بَعْدَ الْيَوْمِ اور انہوں نے ادراک کر لیا، انہوں نے محسوس کر لیا کہ اگر ان کو شکست دے دی جائے گی مسیلمہ کے سامنے تو ہرگز اسلام کے لیے آج کے بعد کوئی قائم ہونے والی قائم نہیں ہوگی، یعنی گویا اسلام اگر وہ شکست کھا گئے تو اسلام کو ابھرنے کا موقع نہیں ملے گا، اسلام کو ترقی کا موقع نہیں ملے گا، اسلام ترقی نہیں کر پائے گا، فلن تقوم للاسلام قائمۃ بعد اليوم تو آج کے بعد کوئی قائم ہونے والی اسلام کے لیے قائم نہیں ہوگی، مطلب یہ کہ اسلام ابھرے گا نہیں، اسلام ترقی نہیں کرے گا۔ وَلَن يُعْبَدَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ اور ہرگز اللہ جو کہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ہرگز عبادت نہیں کی جائے گی جزیرہ عرب میں۔ وَحَبَّ خالد إِلَى جَيْشِهِ فَأَعَادَ تَنظِيمَهُ اور خالد ابن ولید نے جلدی کی اس کے لشکر کی طرف، ویسے حبّ یحب حبوباً ہوا چلنا، اور حبّ للحرب لڑائی کے لیے تیار ہونا،
اور حبہ من النوم میں بیدار ہونا، سو کر اٹھنا. یا حبہ کا معنی تیزی سے چلنا، جیسے ہوا کا چلنا تو ہوا تیزی سے چلتی ہے، اس طرح خالد ابن ولید نے تیزی کی یعنی جلدی گئے الی جیشہ اس کے لشکر کی طرف. فاعاد تنظیمہ پھر انہوں نے اس کی نظم و نسق کو بحال کیا، لوٹایا، یعنی لشکر کو اچھی طرح منظم کیا. حیث میز المہاجرین عن الانصار جہاں انہوں نے مہاجرین کو انصار سے جدا کر دیا. ومیز ابناء البوادی عن ہؤلاء وہؤلاء اور ابناء بوادی یعنی گاؤں والوں کے جو گاؤں، بادیتن کا مطلب جنگل، اس کی جمع ہے بوادی یعنی دیہاتی قسم کے لوگ، اور دیہاتی لوگوں کو ان سے اور ان سے جدا کر دیا، علیحدہ کر دیا. وجمع ابناء کل اب تحت رایۃ واحد منہم اور اس نے ہر باپ کے بیٹوں کو جمع کیا ان میں سے کسی ایک کے جھنڈے کے تحت. لیعرف بلاء کل فریق فی المعرکۃ تاکہ ہر پارٹی کے کارنامے کو پہچانا جا سکے معرکے میں. ویسے بلاؤن اس کا معنی مصیبت کے بھی آتی ہے، آزمائش. بلا یبلو بلون و بلاءن باب نصر سے آزمانا، امتحان لینا. تو بلا ان کا معنی آزمائش، شر کی ہو یا خیر کی، ایسے ہی وہ غم جو جسم کو گلا دے، لیکن یہاں پر اس کا معنی کارنامہ کوئی. لیعرف بلاء کل فریق فی المعرکۃ تاکہ جنگ میں ہر پارٹی، ہر جماعت کی کارنامے کو یعنی جو اچھا کارنامہ دیا ہو اس کو جانا جا سکے. ولیعلم من این یؤتی المسلمون اور تاکہ معلوم ہو جائے کہ کہاں سے مسلمان پسپا ہو رہے ہیں. یؤتی المسلمون کا معنی یصاب المسلمون یعنی مسلمان کہاں کمزور پر رہے ہیں اور مسلمان کہاں پسپا ہو رہے ہیں، اس کا پتہ لگایا جا سکے. ودارت بین الفریقین رہا معرکۃ دروس اور دونوں فریقین کے درمیان گھومی. معرکۃ دروس سخت جنگ کی چکی، رہا کا معنی چکی، اور دروس کا معنی سخت. معرکۃ دروس یعنی سخت جنگ. حرب دروس بھی کہا جاتا ہے، حرب دروس کہو یا معرکۃ دروس کہو، دونوں کا معنی ہوتا ہے سخت جنگ. اور دائرہ ادورو کا معنی گھومنا، دورانن. اور دونوں فریقین کے درمیان سخت جنگ کی چکی گھومی یعنی سخت لڑائی شروع ہوئی. لم تعرف حروب المسلمین لہا نذیرا من قبل کہ مسلمانوں کی جنگوں نے اس کی پہلے نذیر کو نہیں جانا، یعنی مسلمانوں نے اس سے پہلے ایسی نذیر نہیں دیکھی، ایسی سخت لڑائی ہوئی. وثبت قوم مسیلمۃ فی ساحات الوغا ثبات الجبال الراسیات ولم یأبہوا لکثرت ما اصابہم من القتل. اور مسیلمہ کی قوم جمی رہی، وہ کا معنی اور ثبت کا معنی جمی رہنا. مسیلمہ کی قوم جمی رہی میدانی کارزار میں. وغا کا معنی جنگ، لڑائی. تو ساحات الوغا یعنی میدانی کارزار، میدانی جنگ. مسیلمہ کی قوم جمی رہی میدانی کارزار میں، میدانی جنگ میں. ثبات الجبال الراسیات مضبوط پہاڑوں کے جمنے کی طرح، یعنی مضبوط پہاڑ جو اپنی جگہ سے ہٹتے نہیں ہیں، اس طرح وہ بھی میدانی کارزار میں، جنگ کے میدان میں جمی رہی. ولم یأبہوا اور انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی. لکثرت ما اصابہم من القتل وہ قتل جو ان کو لاحق ہوا ان کی کثرت کی انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی. یعنی بہت سارے لوگ مارے جاتے تھے اس جنگ کے اندر، لیکن اس کی پرواہ کیے بغیر وہ
مضبوط پہاڑوں کی طرح ڈٹے رہے۔ وَأَبْدَى الْمُسْلِمُونَ مِنْ خَوَارِقِ الْبُطُولَاتِ مَا لَوْ جُمِعَ لَكَانَ مَلْهَمَةً مِنْ رَوَائِعِ الْمَلَاحِمِ، اور مسلمانوں نے ظاہر کیا خوارق البطولات یعنی غیر معمولی بہادری۔ بطولات کے معنی کارنامہ، بطولتن کی جمع ہے بطولاتن، یعنی بہت بڑا کارنامہ، بہت بڑا کوئی کام کرے اس کو کہا جاتا ہے بطولتن، اس کی جمع ہے بطولات۔ اور مسلمانوں نے ظاہر کیا، ابدا ابدی ابدان کا معنی ظاہر کرنا، جیسے قرآن کریم کے اندر ہیں یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ جانتا ہے وہ جو تم ظاہر کرتے ہو اور وہ جو تم چھپاتے ہو، تو ابدا ابدی باب افعال سے ظاہر کرنا۔ اور مسلمانوں نے ظاہر کیا، کیا ظاہر کیا؟ من خوارق البطولات، غیر معمولی کارناموں کو۔ کون سے غیر معمولی کارنامے؟ ما لو جمع لکان ملہمۃ من رواعی الملاحم، وہ کہ اگر اس کو جمع کیا جائے تو بہترین ملاحم میں سے ایک ملہمہ ہو جائے۔ ملہمتن اس کا معنی ہوتا ہے کشت و خون، خون ریزی، کشت و خون اور خون ریزی، اس کی جمع آتی ہے ملاحم۔ اور مسلمانوں نے غیر معمولی کارناموں کو ظاہر کیا کہ اگر وہ جو کہ اگر جمع کیے جائیں تو خوشگوار ملاحم میں سے ایک ملہمہ ہو جائے۔ فہذا ثابت بن قیس حامل لواء الانصار یتحنت ویتکفن ویحفر لنفسه حفرۃ فی الارض، پس یہ ثابت ابن قیس جو کہ انصار کے جھنڈے کو اٹھانے والے ہیں، یہ ثابت ابن قیس ہیں جو حنوت لگاتے ہیں۔ تحنت یتحنت تحنتن، حنوت استعمال کرنا اور حنوت استعمال کرنا، اور حنوت کہتے ہیں ایک قسم کی مرکب خوشبو جو مردوں کے جسم اور کفن پر لگاتے ہیں۔ یتحنت وہ حنوت استعمال کرتے ہیں، ویتکفن اور کفن پہنتے ہیں، ویحفر لنفسہ حفرۃ فی الارض اور اپنے لیے زمین کے اندر ایک گڑھا کھودتے ہیں، فینزل فیہا الی نصف ساقیہ پھر وہ اس میں اس کی آدھی پندلی تک اتر جاتے ہیں، ویبقی ثابتا فی موقفہ اور وہ اپنی موقف میں ثابت قدم باقی رہتے ہیں، یعنی جمے رہتے ہیں، اپنی پوزیشن پر جمے رہتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں۔ یجالد اندایت قومہ حتی خر سریا شہیدا، وہ مقابلہ کرتے ہیں اپنی قوم کے جھنڈے کو لے کر یہاں تک کہ وہ گر جاتے ہیں شہید ہو کر۔ سرین کا معنی جس کو پچھاڑ دیا جائے اس کو سری کہا جاتا ہے، یعنی گویا، اور خرہ کا معنی خرہ یخر خرن و خرورن، باب نصرہ سے نیچے گرنا، زمین پر گرنا، سجدے میں گرنا، اور ایک اس کا معنی خراٹے لینا بھی آتا ہے غطہ کے معنی میں۔ نیند کے اندر آدمی جو آواز نکالتا ہے اس کو خراٹے لینا کہتے ہیں، تو یہ خرہ کا معنی یخر خرن و خرورن کا معنی ایک خراٹے لینا غطہ کے معنی میں، غطہ کا معنی بھی خراٹے لینا۔ وہذا زید بن الخطاب اخو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما ینادی فی المسلمین، اور یہ زید بن خطاب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھائی ہیں جو مسلمانوں میں پکارتے ہیں، ایھا الناس عدوا علی ادراسکم واضربوا فی عدوکم وامضوا قدما، اے لوگو تم مضبوطی سے جمے رہو۔ ادا علی الادراس کا معنی مضبوطی سے پکڑ لینا، ادا یعدو کا اصل معنی ہوتا ہے کاٹنا، سمیع اسمعو سے ادا یا ادو اس کا معنی ہوتا ہے کاٹنا، لیکن ادا علی الادراس اس کا معنی ہوتا ہے مضبوطی سے تھامے رکھنا، قائم رہنا۔ ادو علی ادراسکم، تم مضبوط رہو، مضبوطی سے قائم رہو، واضربوا فی عدوکم اور تمہارے دشمنوں کو مارو،
ومدو قدمن اور آگے بڑھو. ایھا الناس واللہ لا اتکلم بعد هذه الکلمۃ ابدا حتی یہزم مسیلمۃ او القی اللہ فادلی الیہ بحجتی. اے لوگو، اللہ کی قسم اس کلمے کے بعد کبھی بھی میں تم سے بات نہیں کروں گا یہاں تک کہ مسیلمہ کو شکست دے دی جائے، یعنی مسیلمہ کو ہرا دیا جائے، یا میں اللہ سے جا ملوں، پھر میں اس کے سامنے میری حجت کو بیان کر دوں. ادلا یدلی ادلان بحجت کا مطلب حجت بیان کرنا، دلیل بیان کرنا. اور القی اللہ میں اللہ سے جا ملوں مطلب میں مر جاؤں. اے لوگو، اللہ کی قسم اس کلمے کے بعد کبھی بھی میں بات نہیں کروں گا یہاں تک کہ مسیلمہ کو شکست دی جائے، یعنی ہرا دیا جائے، یا میں اللہ سے جا ملوں پھر اس کے سامنے میری دلیل کو بیان کروں. ثم قر علی القوم فما زال یقاتل حتی قتل. پھر انہوں نے قوم کے اوپر حملہ کیا. قر علی کا معنی حملہ کرنا، ٹوٹ پڑنا. پھر انہوں نے قوم کے اوپر حملہ کیا یا قوم کے اوپر ٹوٹ پڑے، بس برابر لڑتے رہے یہاں تک کہ ان کو مار ڈالا گیا، یعنی شہید ہو گئے. وہذا سالم مولا ابی حذیفۃ یحمل رایۃ المہاجرین فیخشی علیہ قومہ ان یضعف او یتزعزع فقالوا لهم. اور یہ سالم ابو حذیفہ کے غلام ابو سالم ہیں جو مہاجرین کے جھنڈے کو اٹھائے ہوئے ہیں. اس کی قوم اس کے اوپر اندیشہ کرتی ہے کہ وہ کمزور ہو جائے یا ہل جائے، تو انہوں نے اس کو کہا، یعنی کمزور پر جائے یا ڈگمگ جائے تو انہوں نے اس کو کہا انا لنخشى ان نؤتى من قبلك فقال. بلا شبہ ہم کو اندیشہ ہے کہ ہمیں تیری طرف سے مصیبت پہنچائی جائے، یا نوتا سے مراد نصاب ہو. بلا شبہ ہمیں اندیشہ ہے کہ تیری طرف سے ہمیں مصیبت پہنچائی جائے. تو انہوں نے کہا ان اتیتم من قبلی فبئس حامل القرآن اکون. اگر میری وجہ سے یا میری طرف سے تمہیں مصیبت لاحق کی جائے تو قرآن کا حامل کتنا برا ہوں، تو کتنا برا قرآن کا حامل میں ہوں گا. اگر میری وجہ سے یا میری طرف سے تمہیں کوئی مصیبت پہنچائی جائے تو قرآن کا حامل میں کتنا برا ہوں گا. ثم قر علی اعداء اللہ کرۃ باصلہ حتی اصیب. پھر وہ ٹوٹ پڑے اللہ کے دشمنوں پر کرۃ باصلہ، بہادرانہ ٹوٹ پڑنا، یعنی بہادرانہ حملہ کر دیا اللہ کے دشمنوں پر یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے. حتی اصیب، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے. ولیکن بطولات ہؤلاء جميعا تتضاءل امام بطولۃ البراء بن مالک رضی اللہ عنہ وعنہم اجمعین. اور لیکن ان تمام لوگوں کے کارنامے براء ابن مالک کے کارنامے کے سامنے ڈیم ہو جاتے ہیں، یعنی ان کی کوئی براء ابن مالک کے کارناموں کے سامنے براء ابن مالک کے کارنامے کے سامنے ان لوگوں کی کارنامے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. تضاءل یتضاءل تضاؤلا، کمزور پر جانا، زوال آ جانا، گراوٹ آ جانا. اور لیکن ان تمام لوگوں کے کارنامے کمزور پر جاتے ہیں یا ڈیم ماند پر جاتے ہیں براء ابن مالک کے کارنامے کے سامنے. ذالک ان خالدا حین رأى وطیس المعرکۃ یحمى ویشتد التفت الی البراء ابن مالک وقال الیہم یا فتى الانصار. وہ اس لیے کہ خالد نے جس وقت دیکھا جنگ کی سختی کو، وطیس المعرکہ یعنی جنگ کی وطیس المعرکہ تک میں نا جنگ کا سخت ہو جانا، جس وقت اس نے تیزی کو، جنگ کی تیزی کو دیکھا کہ جو تیز ہو رہی ہے اور سخت ہو رہی ہے، تو خالد نے کیا کہا، خالد متوجہ ہوئی. اس کا تعلق یہاں سے کہ وہ کہ خالد نے کہ وہ یہ کہ خالد متوجہ ہوئے، خالد متوجہ ہوئے، لیکن بیچ میں یہ جملہ کہا کہ جس وقت اس نے جنگ کی تیزی کو دیکھا کہ وہ تیز ہو رہی ہے اور سخت ہو رہی ہے،
تو خالد نے متوجہ ہوئے برا ابن مالک کی طرف اور کہا الیہم یا فتى الانصار، اے انصار کے نوجوان ان کی طرف، یعنی مقابلہ کرو ان کی طرف، اے انصار کے نوجوان مطلب ان کی طرف بڑھو، اے نوجوان، اے انصار کے نوجوان۔ فالتفت البراء الی قومہ وقال، تو برا اپنی قوم کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا یا معاشر الانصار لا یفکرن احد منکم بالرجوع الی المدینہ فلا مدینۃ لکم بعد اليوم، اے انصار کی جماعت تم میں سے کوئی آدمی ہرگز نہ سوچے، یہ نہیں کا تاکیدی جملہ ہے، نہیں کا تاکیدی صیغہ ہے، تم میں سے کوئی آدمی ہرگز نہ سوچے مدینے کی طرف لوٹنے کو، پس آج کے بعد تمہارے لیے مدینہ نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا هُوَ اللَّهُ وَحْدَهُ ثُمَّ الْجَنَّةُ، اور صرف وہ اللہ اکیلا ہے پھر جنتیں، یعنی مدینے کی طرف لوٹنے کے بارے میں ہرگز مت سوچو، یا تو شہید ہو کر جنت حاصل کر لو یا پھر مارتے رہو، صرف اللہ وحدہ، وَإِنَّمَا هُوَ اللَّهُ وَحْدَهُ، اور صرف وہ اللہ اکیلا ہے، ثم الجنہ، پھر جنتیں۔ ثم حمل علی المشرکین وحملوا معه، پھر انہوں نے مشرکین پر حملہ کیا اور اس کے ساتھ انہوں نے بھی حملہ کیا، دوسرے لوگوں نے بھی اس کے ساتھ حملہ کیا۔ وَانْبَرَا يَشُقُّ الصُّفُوفَ، امبرا یمبری کا معنی ہوتا ہے تراشا جانا، پیش آنا، دبلا ہو جانا، چھلنا، مقابلے پر آنا، یہ سب معنی اس کے آتے ہیں۔ یہاں پر مقابلے کا ترجمہ کریں گے، اور وہ مقابلے پر آئے صفوں کو چیرتے ہوئے، شقہ شقوں کا معنی پھاڑنا، چیرنا، اور وہ مقابلے پر آئے صفوں کو چیرتے ہوئے۔ وَيَعْمِلُ السَّيْفَ فِي رِقَابِ أَعْدَاءِ اللَّهِ، اور اللہ کے دشمنوں کی گردنوں میں تلوار کو چلاتے ہوئے۔ عامل السیف، تلوار مارنا، تلوار چلانا، اور ایک عامل یعمل اعمال کا معنی حاکم یا عامل بنانا بھی آتا ہے، لیکن یہاں عامل کے ساتھ سیفن کا لفظ آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے تلوار مارنا، تلوار چلانا۔ وَيَعْمِلُ السَّيْفَ، اور وہ تلوار چلاتے ہوئے فی رقاب اعداء اللہ، اللہ کے دشمنوں کی گردنوں میں۔ رقبتن کا معنی گردن، اس کی جمع ہے رقابن۔ حتیٰ زلزلت اقدام مسیلمۃ و اصحابہ، یہاں تک کہ مسیلمہ اور اس کے ساتھیوں کے قدم ڈگمگا گئے، ان کے قدموں کو ہلا دیا گیا، یعنی ان کو پسپا کر دیا گیا۔ فَلَجَّؤُوا إِلَى الْحَدِيقَةِ الَّتِي عُرِفَتْ فِي التَّارِيخِ بَعْدَ ذَلِكَ بِاسْمِ حدیقۃ الموت، بس انہوں نے پناہ لی حدیقہ کی طرف، اس باغ کی طرف کہ جن کو تاریخ کے اندر اس کے بعد حدیقۃ الموت کے نام سے جانا گیا، انہوں نے پناہ لی باغ کی طرف، وہ جس کو جانا گیا تاریخ میں اس کے بعد حدیقۃ الموت کے نام سے۔ لِكَثْرَةِ مَنْ قُتِلَ فِيهَا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ، ان لوگوں کی کثرت کی وجہ سے جن کو اس میں مار ڈالا گیا اس دن میں، یعنی اس دن اس کے اندر بہت سے لوگوں کو مار ڈالا گیا، اس کی وجہ سے اس کا نام پڑ گیا حدیقۃ الموت۔ یہ تھا برا ابن مالک انصاری، برا ابن مالک کی حالات پر مشتمل ویڈیو نمبر 2۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو کے اندر ما بقیہ کا ترجمہ کیا جائے گا، تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔